वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़री और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने मुल्क में ज़री और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में कहा कि वफाक अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा, सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध बिलखसूस कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। NDMA को सिंध हुकूमत से ताउन की हिदायत। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसान हो। पानी से न मरे तो भूख से मर जाएंगे। सैलाबी रैलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही। सुपर बंद टूटने के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हजारों मुतासरीन इनखला के लिए मदद के मुंतज़िर। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। पानी में डूबे गम के मारों की दर्द भरी पुकार। हमारा सब कुछ चला गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अपने हाथों में प्यारों की लाशें उठाईं। सैलाब मुतासरीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सामने रो पड़े। मरीम नवाज ने जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात भी की। कहा कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। वज़ीर आला ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला ने कैंप में सहूलतों का जायज़ा भी लिया। इंतज़ामिया को मुतासरीन की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत भी की है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। कोरंगी काजवे नदी में डूबने वाले 4 में से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मनोड़ा में सालेआबाद के करीब समंदर से 1 लाश बरामद हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक C के करीब करंट लगने से 18 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। सजानी अब्दुल रहीम गोठ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमी चौरंगी और मस्जिद के इतराफ में पानी दाखिल होने से शहरी मुतासिर। दूसरी जानिब मलीर नदी में तुगयानी के बायस सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कुदरत जो है वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन, कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज हैं उनको खुला रखें। उस पर किसी किस्म की ये सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाए। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। हुकूमत सिंध की तरफ से, मैं किसी और सूबे में, हमारे इस सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम एमन, सईद गनी, मखदूम महबूब हमरा। वज़ीर आला सिंध का क़य्यूमाबाद चुरंगी पर बारिशी पानी के निकास का जायज़ा। कुरंगी काजवे भी गए। शाहराह भुट्टो से मलीर नदी का जायज़ा लेने के बाद मलीर 15 और सादी टाउन भी गए। कहा कि शहर की बेशतर शाहराहें क्लियर हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही कुरंगी काजवे क्लियर हो जाएगा। बारिश थमते ही नशीबी इलाकों से पानी की निकासी होनी चाहिए। DIG ईस्ट को ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी नदी और मलीर नदी में तुगयानी आई है। कुछ नशीबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मज़ीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। कराची में बारिश की पहली बूंद गिरते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। शहर भर में 100 से ज़ायद फीडर्स अब भी चालू नहीं हो सके कि इलेक्ट्रिक ने शहर कायद के मकीनों की ज़िंदगियों में अंधेरे भर दिए हैं। बेशतर इलाकों में शहरी बिजली से महरूम है। बिजली की बंदिश के बायस पानी की फराहमी में भी मुतासिर। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गार्डन, एमेजिना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। कहा कि इंतज़ामिया की बरवक्त कार्रवाई के बायस शहर की बेशतर सड़कें क्लियर हैं। वाटर कॉरपोरेशन और बल्दिया उस्मा का अमला भी अब भी फील्ड में मौजूद है। हर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। शहर डूबा नहीं है, बता कराची की क़यादत की मेहनत ने बरसात पर सियासत करने वालों की उम्मीदों को ज़रूर डुबो दिया है। समंदर के पानी की सतह में कमी के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर हुई है। हालात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे।
بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آیا، مسلسل چوتھے روز دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ منچن آباد میں فاسی بند ٹوٹنے سے بستی نور محمد سمیت 8 دیہات میں سیلابی پانی داخل۔ سیالکوٹ میں دریائے توی پر بنایا گیا عارضی پل ٹوٹ گیا۔ بجوات کے 85 دیہات کا سیالکوٹ سے زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنچنت پر انتہائی اونچے جبکہ ہیڈ تریمو پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ کی لہروں میں طغیانی، کنکوٹ میں کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ گاؤں رئیس مینگل چاچڑ میں سیلابی لہریں 23 سالہ نوجوان کو بہا کر لے گئیں۔ ٹھارو شاہ کے قریب ذمہ داری بند ٹوٹ گیا۔ گاؤں مردان چانڈیوں میں پانی داخل، 15 سے زائد گھروں کے مکین پھنس کر رہ گئے۔ عارضی بند ٹوٹنے کے باعث گاؤں کے اطراف سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصل تباہ ہو گئی۔ کنڈیارو پانی میں پھنسے گاؤں مکینوں کو انتظامیہ سے فوری ریسکیو کرکے محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ گڈو اور سکھر پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 4,93,281 کیوسک ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سندھ کے مختلف علاقوں کے دورے۔ بلاول بھٹو نے موریا بند رتو ڈیرو کا دورہ بھی کیا۔ جام خان چورو نے بلاول بھٹو کو بندوں کی مضبوطی پر بریفنگ دی ہے۔ ناصر حسین شاہ، اعجاز جکرانی اور جمیل سومرو بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ اس سے قبل لاڑکانہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دریائے سندھ پر تعمیر موریا اگانی لوپ بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی کے حکام نے انہیں سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ لاہور قلعہ کے مولنوال میں سیلاب متاثرین کیمپ میں 5 بچوں کی پیدائش۔ کیمپ انتظامیہ نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ بچوں میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج کی جانب سے جھنگ کے سیلاب متاثرین میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن کی تقسیم۔ ادھر پاک بحریہ نے کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے ورکر کرافٹس کے تعینات کر دیے۔ 4,335 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ سوات، بونیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم۔ قصور، راجن پور، ڈھیرہ اسماعیل خان، میرپور خاص، سانگھل اور سجاول میں امدادی کارروائیاں جاری۔ کینیڈا نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $26 لاکھ امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر مملکت رندیپ سرائے نے $26 لاکھ امداد کا سرکاری اعلان کیا ہے۔ کہا کہ امداد انسانیت کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ امداد متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اپنی افواج پاکستان کے شکر گزار ہوں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کریں، ان شہداء کو، ان غازیوں کو، جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک جا کر اس کا ہمیں سرے کا پتہ لگانا ہوگا، اس کا سر کچلنا ہوگا۔ بالکل افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ زہر گلنے والوں کا پتہ لگا کر ان کا سر کچلنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ دہشت گردی اور فتنے کی بےخنی کرنا ہمارا ملی، سیاسی اور قومی فرض ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ مزید کہا چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ $8.5 معاہدے ہوئے۔ سی پیک فیز 2 کے منصوبوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وفاقی وزراء علی پرویز ملک اور طارق فضل چودھری کی گفتگو۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ کابینہ نے گھریلو استعمال کے لیے گیس کنیکشن پر پابندی اٹھا لی ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے اب RLNG کے کنیکشن دیے جائیں گے۔ RLNG LPG سے سستی ہے۔
طارق فضل چودھری نے کہا کہ سیلاب کا پانی اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمرد آزما ہونے کی پالیسی پر کام ہو رہا ہے۔ قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی قائم۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر متفقہ بیانیہ تیار کرے گی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کریں گے۔ کمیٹی میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء، مشائخ اقلیتوں کے نمائندگان اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر پر اسرائیلی حملے سے لا تعلقی کا اظہار، کہا کہ دوحہ پر حملہ میرا نہیں، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا فیصلہ تھا۔ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے جس پر حملہ امریکہ کے اہداف میں شامل نہیں۔ جیسے ہی اسرائیلی حملے کا علم ہوا فوری طور پر قطر کو آگاہ کیا گیا، مگر بدقسمتی سے دیر ہو گئی۔ حملے کے بعد نیتن یاہو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ امن کا موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر مزید لکھا کہ امیر قطر اور وزیراعظم سے بات کی ہے، یقین دلایا دوبارہ ایسا حملہ نہیں ہوگا، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے، تمام یرغمالی اور لاشوں کی رہائی چاہتا ہے۔ قطر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، دوست ممالک سے رابطے میں ہے، جلد عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل، کہا نیتن یاہو امن کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں، ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طرح کی بربریت کے خلاف اجتماعی اقدام ضروری ہو چکا۔ دوسری جانب امیر قطر کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، اپنے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے قطر کی خود مختاری پر حملے کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی حملہ لاپرواہی پر مبنی مجرمانہ کارروائی تھی، ہم سلامتی اور خود مختاری سے متعلق اقدامات کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان اور الجزائر کی درخواست پر طلب کیا گیا اجلاس رات 10 بجے ہوگا۔ دنیا بھر سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کا سلسلہ بھی جاری۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ قطر کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ترک صدر نے اسرائیلی حملہ جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا۔